بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوئم جماعت، کیسے ہیں سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ آپ کا معاشرت علوم انگلش میں ایس ایس ٹی سوشل اسٹڈی اور کتاب کا نام ہے میری دنیا، اس کا سبق ہے۔ تو آپ اپنے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے دوئم جماعت ہم آج کی تاریخ اور دن بنائیں گے۔ حسن مصطفیٰ، آج تاریخ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، 22 اگست 2025۔ متقی، آپ مجھے بتائیں آج دن کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، جمعہ۔ فاطمہ عبید، مجھے بتائیں عربی میں آج تاریخ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، 27 صفر 1447 ہجری۔ ابو داؤد، آپ بیٹا مجھے بتائیں آج عربی میں دن کیا ہے؟ یوم الجمعہ۔ تو دوئم جماعت، آج کے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کی دہرائی کریں گے کہ پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا ہے۔ تو پچھلے سبق میں کون مجھے بتائے گا؟ تیمور علی، آپ بتائیں پچھلے سبق میں ہم نے کس کی پڑھائی کی تھی؟ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ بالکل ٹھیک، پچھلے سبق میں ہم نے باب نمبر 5 کی قدرتی وسائل اور ماحول کے بارے میں سوال جواب ہم نے کیے تھے۔ تو دوئم جماعت، اب ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ میں سوال پوچھوں گی، آپ جواب جو سے وہ مجھے بتائیں گے۔ طلحہ فرمان، سب سے پہلا سوال ہے قدرتی وسائل سے کیا مراد ہے؟ قدرتی سوال اب ہمارا ہے قدرتی وسائل سے کیا مراد ہے؟ طلحہ فرمان اس سوال کا جواب دیں گے مجھے؟ بالکل ٹھیک، وہ اشیاء جو قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں جنہیں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، وہ اشیاء جو قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں جنہیں لوگ استعمال کرتے ہیں، کیا کہلاتی ہے؟ قدرتی وسائل۔ کیا کہتے ہیں؟ قدرتی وسائل۔ قدرتی وسائل وہ اشیاء جو قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں جنہیں لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ قدرتی وسائل کہلاتے ہیں۔ تو قدرتی وسائل کی مثالیں کون دے گا مجھے؟ جاسم، آپ بتائیں۔ بالکل ٹھیک، پانی اور ہوا۔ پانی اور تو دوئم جماعت یہ ہمارے پچھلے سبق کی دہرائی ہے۔ اب ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا سبق ہے باب نمبر 6، موضوع ہے ہمارا پانی اور عنوان ہے ہمارا پڑھائی۔ اس کا صفحہ نمبر 35، 36 اور 37 آپ کھولیں، جلدی سے اپنی میری دنیا کی کتابیں نکالیں۔ اس کا صفحہ نمبر اس کا 35، باب نمبر 6 پانی، اور صفحہ نمبر 32 ہم پڑھتے ہیں، اور صفحہ نمبر 36 میں آپ نے تاریخ لکھنی ہے 22 اگست 2025، جماعت کا کام اور دن ہے جمعہ۔ تو بیٹا جی ہم اپنا دوئم کلاس ہم اپنا سبق جو ہے شروع کرتے ہیں۔
سبق ہمارا یہ ہے زمین پر پائے جانے والی اہم ترین مادی چیزیں. مادی چیزیں کسے کہتے ہیں؟ یعنی مادی کسے کہتے ہیں؟ مادہ، میٹر، جو انگلش میں آپ سائنس میں آپ میٹر یوز کرتے ہیں نا، میٹر لفظ اس کو. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مادی چیزیں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو جگہ گھیرتی ہیں، جن کا وزن ہو، ٹھیک ہے، جو جگہ جو نظر آتی ہیں. میں سے ایک پانی ہے. زمین کے 71% سطح پانی سے ڈھکی ہوئی ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ جی عمر، آپ بتائیں گے کیا بتایا گیا ہم نے. میں نے ابھی آپ کو ان کے بارے میں کیا بتایا؟ بالکل ٹھیک ہے. زمین پر جو مادی چیزیں ہیں ان میں سے ایک پانی ہے، اور وہ پانی کیا ہے؟ زمین پر پانی 71% سطح جو ہے اس سے ڈھکا ہوا ہے. آگے پڑھتے ہیں. پودوں، جانوروں اور انسان کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اب بتایا گیا کہ پودوں، جانوروں اور انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے. اب بیٹا پانی کے بغیر تو ہم بالکل یعنی 2 یا 3 دن زندہ رہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم لوگ نہ زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتے، کیونکہ پانی جو ہے نا وہ ہماری ضرورت ہے زندگی کی اہم. اب آگے آتے ہیں پانی کے ذرائع. پانی کا سب سے اہم ذریعہ بارش ہے. اب اہم ذریعہ یعنی کہ اہم امپورٹنٹ سورس، ٹھیک ہے، بارش یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پانی اوپر آسمان سے آتا ہے، بادل بنتے ہیں، پھر بارش ہوتی ہے. اب جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بارش کا پانی جھیلوں، دریاؤں اور ندی نالوں میں گرتا ہے. جب بارش ہوتی ہے تو بیٹا پانی اکثر زمین پہ تو زمین تو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے پانی، لیکن جب یہ پانی ایسے اکٹھا ہو جاتا ہے کہیں بھی تو وہ کچھ چھوٹے ندی نالے بن جاتے ہیں. دریاؤں میں عموماً پانی کی ضرورت ہوتی ہے. بارش کہتے ہیں ہم بارش وہ پانی سے بہت سی چیزوں کے استعمال آتے ہیں. پانی کے آگے ہم پڑھیں گے. تو بارش کا پانی جھیلوں، دریاؤں اور ندی نالوں میں گرتا ہے. تو جی شاویز آپ مجھے بتائیں بیٹا کہ میں نے یہاں کیا، یہ اس لائن کا کیا مطلب ہے؟ بالکل ٹھیک، پانی کا سب سے اہم ذریعہ بارش ہے اور یہ ندی نالوں میں اور جھیلوں میں گرتا ہے. آگے ہم پڑھیں گے. پانی جب زمین میں جذب ہوتا ہے تو پھر وہ زیر زمین جمع ہو جاتا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پانی جب بارش ہوتی ہے، یا آپ کوئی بھی پانی لے لیں بیٹا، جیسے گھر کے صاف کرتے ہیں، جب آپ پانی گراتے ہیں تو وہ زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے. جو مٹی والی زمین ہوتی ہے، جو گیلی زمین ہوتی ہے، ریتلی زمین، اس کے اندر پانی جذب ہو جاتا ہے تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا. تو پھر وہ زیر زمین جمع ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ پانی جو مٹی کے اوپر ہے نا، جیسے ریتلی زمین ہے جو ہے اس میں ریتلی ہے یا مٹی کی ہوتی ہے، اس میں جذب ہو کے نیچے زمین کے نیچے چلا جاتا ہے اور وہ جذب ہوتا ہے اور وہاں جمع ہو جاتا ہے. ہم زیر زمین پانی انسانوں کے بنائے گئے ذرائع سے حاصل کرتے ہیں. پانی کے انسانی ساختہ ذرائع ڈیم، کنویں، ٹیوب ویل اور دستی نلکا اور ہینڈ پمپ وغیرہ ہیں. تو دویم جماعت یہاں میں آپ کو اس پیراگراف کا جو ہے اس کا بتاتی ہوں کہ یہ کیا ہے، عبارت کا مفہوم تھوڑا سا، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس کا کیا مطلب ہے. کہ جب پانی زیر زمین یعنی زمین کے نیچے جاتا ہے تو وہ جذب زمین کر لیتی ہے، تو زیر زمین یعنی زمین کے نیچے جائے گا تو اس کے ذریعے کیا ہوگا بیٹا کہ ہم اس پانی سے ہم انسان جو ہیں وہ مختلف جو ہے نا ذرائع حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انسانی ساختہ ذرائع آپ کو کس کو، ابھی ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا، کون بتائے گا مجھے انسانی ساختہ کا کیا مطلب ہے؟ ذروا، شاباش، بالکل ٹھیک، جو انسانوں کے بنائے ہوتے ہیں، جو انسان بناتے ہیں مختلف قدرتی چیزوں سے اور اپنے لیے، اپنی آسانی کے لیے. بالکل ٹھیک.
تو بیٹا اب مجھے بتائیں آپ، حسن خرم، آپ بتائیں کہ انسانی ساختہ ذرائع کون کون سے ہیں؟ یہاں کیا پڑھا ہے آپ نے؟ بالکل ٹھیک، ڈیم، کنویں، ٹیوب ویل، دستی نلکا، یہ سب کیا ہے؟ اب کنواں جن سے وہ آپ نے کنواں شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو، کنواں کہیں دیکھا ہے کسی نے؟ کسی نے نہیں دیکھا؟ ڈیم تو دیکھا ہوگا یقیناً، آپ لوگ جاتے ہو۔ بالکل، اب منگلا ڈیم ہے، راول ڈیم ہے، یہاں کون کون سے ڈیم ہیں؟ اب منگلا ڈیم اور راول ڈیم بالکل صحیح ہے۔ بالکل اشر، بالکل ٹھیک، آپ نے صحیح بتایا کہ آپ کشمیر گئے ہو تو کشمیر میں آپ نے راول ڈیم ڈیم دیکھا ہے کشمیر میں، بجلی۔ اور ڈیم کیوں بنائے جاتے ہیں یہ تھوڑا مجھے کون بتائے گا؟ جی سلویا، بالکل ٹھیک، ڈیم ہم بجلی کے استعمال کے لیے ڈیم بناتے ہیں، یعنی اس سے ہم بجلی بناتے ہیں جو ہمیں آگے کام آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ڈیم کی، یہ ڈیم اور نہریں بھی پانی کے ذرائع ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ڈیم یہ ہو رہا ہے اس میں سے پانی، اور مختلف مشینری ایجنسی ہے نا اس میں ڈیم میں استعمال ہوتی ہے، اور آپ لوگ بھی جائیں اور دیکھ کے آئیں ڈیم کس طرح سے ہوتے ہیں۔ اور یہ ٹیوب ویل، یہ دیکھیں ٹیوب ویل، یہ اب تو بہت کم موجود ہیں، کہیں کہیں ٹیوب ویل آپ کو نظر آئیں گے، گاؤں والی جگہ پہ جو لوگ بچے گاؤں رہتے ہیں یا گاؤں جاتے ہیں وہاں ان کو ٹیوب ویل نظر آئیں گے۔ یہ زیر زمین پانی، یعنی کہ یہ لگ جاتا ہے تو یہ زمینیں یہاں سے اس کو ہینڈل سے اس کو دستی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دستی، اس کو دستی پمپ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ٹیوب ویل ہے، اور یہ بلکہ ٹیوب ویل تو یہ نہیں، یہ تو ہینڈ پمپ ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیوب ویل آگے دکھاؤں گی، ٹیوب ویل بھی ایک وہ بنا ہوتا ہے، اس میں بھی یہ پمپ ہوتا ہے جس کے ذریعے ایک وہ بنا ہوتا ہے کنواں سا نہیں بنا ہوتا، تھوڑا سا انہوں نے سیمنٹ لگا کے بنایا ہوتا ہے جہاں نہا رہے ہوتے ہیں، تو وہ ٹیوب ویل ہوتا ہے وہاں، جو اکثر وہ پانی جو ہے نا وہ بڑا صاف پانی ہوتا ہے، وہاں سے پانی لیتے ہیں لوگ اپنے گھروں کے استعمال کے لیے، گاؤں کے لوگ جو ہے نا۔ تو دوم جماعت آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ڈیم اور نہریں بھی پانی کے ذرائع ہیں، زیر زمین پانی ٹیوب ویل اور یا ہینڈ پمپ کی مدد سے نکال کر استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلے ہم اس کی تھوڑی سی دہرائی کریں گے اب اس صفحے کی، صفحہ نمبر 36 کی۔ تو ابھی کچھ بچوں نے جو ہے نا ان کو پتہ چل گیا ہوگا۔ قمر آپ مجھے بتاؤ بیٹا، مجھے سب سے پہلے میں تھوڑا سا سوال آپ سے کروں گی کہ کیا آپ نے یہاں پڑھا ہے؟ بالکل ٹھیک، کہ پانی کے مختلف ذریعے ہیں، ٹھیک ہے، کون کون سے ذریعے ہیں؟ جھیلیں ہیں، دریائے ہیں اور ندی نالے ہیں۔ اور اب ہم نے کس کے بارے میں پڑھا ہے ابھی؟ بالکل ٹھیک، انسانی ساختہ جو ہے ذرائع ہم نے جن سے ہے نا وہ پڑھے ہیں۔ تو اب آپ داؤد آپ مجھے بتائیں بیٹا کہ انسانی ساختہ ذرائع کون سے ہیں؟ بالکل ٹھیک، انسانی ساختہ ذرائع ہیں ڈیم، کنویں، ٹیوب ویل اور دستی نلکے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، شاباش۔ تو بارش، مجھے ذرا یہ بتائیں، بارش کون بتائے گا کہ یہاں بارش کا ذکر ہے، لیکن بارش کا مجھے کسی نے بتایا نہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کون سا ذریعہ ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ ابو داؤد آپ بتائیں۔ بالکل ٹھیک، پانی جو ہے یہ بارش جو ہے وہ قدرتی ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، یہ قدرتی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ انعام تحفہ ملتا ہے جب بارش اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ خوش ہوتے ہیں تو بارش برساتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک اشر، آپ نے صحیح جواب دیا۔ اب اگلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، صفحہ نمبر 37۔ صفحہ نمبر 37 میں ہم یہاں پڑھیں گے، اب یہاں کچھ قدرتی ذرائع جن سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو قدرتی ذکر کیا ہے، پیچھے ہم نے قدرتی وسائل پڑھے تھے، وہی چیزیں یہاں ہیں۔ وہ بارش کا پانی دریا، تالاب، ندی، جھیلیں اور سمندر ہیں۔ اب قدرتی ذریعے کون سے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں اور ان سے ہم پانی حاصل کرتے ہیں۔ ابھی ہم پانی کا عنوان پڑھ رہے ہیں، پانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو پانی ہماری زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ یہ پڑھیں گے کہ پانی ہمیں کہاں سے ہم لیتے ہیں۔ تو دیکھیں پانی ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ بارش سے اور دریا، ٹھیک ہے، یہ دریا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنے ہوئے ہیں، تالاب ہیں، ندی ہے، ٹھیک ہے، جھیلیں ہیں اور سمندر ہے۔ تالاب بھی انسانی ساختہ ہے کیونکہ
مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں وہاں پانی جمع کر لیتے ہیں، وہ تالاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اب جھیلیں ہیں، جھیلیں آبشاریں، آبشار اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کون کون گیا ہے شمالی علاقہ جات میں؟ اچھا سب گئے ہیں، شاباش، اور سب نے جھیلیں دیکھی ہوں گی، آبشاریں دیکھی ہوں گی۔ وہ کیسے آتی ہیں آبشاریں؟ کون بتائے گا مجھے؟ احمد اظہر؟ بالکل ٹھیک، جب وہاں برف باری ہوتی ہے، شمالی علاقہ جات میں برف باری ہوتی ہے، تو جب گرمی کی وجہ سے وہ پگھلتی ہے تو وہ پگھل کے جو ہے نا وہ پہاڑوں کے ذریعے جو ہے نا دریاؤں میں گرتی ہے، تو وہ دریا جو ہے نا وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ آبشاریں بھی اسی طرح سے ہیں، آبشاروں کا پانی بھی جو ہے وہ کہاں آتا ہے؟ دریاؤں میں آتا ہے۔ شاباش۔ اب ہم یہاں یہ دیکھیں گے تصویریں، یہ جھیل ہے، ٹھیک ہے، یہ دریا ہے، یہ آبشار ہے، ٹھیک ہے، یہ تالاب ہے، نہیں تالاب انسانی ساختہ نہیں، تالاب تو وہ جو ایک ہم لوگ بناتے ہیں، یہ والے تالاب جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ چھوٹی اس کا ہوتا ہے۔ سمندر یہ بہت گہرا ہوتا ہے، اس کی گہرائی کا ہم اندازہ نہیں، یہ بہت دور تک پھیلا ہوتا ہے سمندر۔ اور یہ کراچی کون کون گیا ہوا ہے؟ یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ کراچی میں جو گئے ہیں، جو بچے کراچی جاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سمندر انہوں نے دیکھا ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ سمندر کا پانی کس طرح کا ہوتا ہے؟ نیلا ہوتا ہے، بالکل زبردست۔ اور سمندر کا پانی کیسا ہوتا ہے؟ پینے کے لیے ہوتا ہے؟ صحیح، نمک والا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک۔ اب آگے پڑھیں ہم۔ یہ آبی ذرائع زمین پر زندگی کے لیے بے حد اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم نے پانی کا استعمال کرتے ہوئے احتیاط نہ کی تو پھر زندگی میں ہر کام مشکل ہو جائے گا۔ تو بیٹا جی اب مجھے بتائیں، ایان آپ مجھے بتائیں گے بیٹا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہم نے پڑھا ہے، یہ کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ آبی کس کو کہتے ہیں؟ آبی میں نے شاید آپ کو اردو کے یا کسی سبق میں پڑھایا ہوگا آبی کا۔ بالکل، پانی والے ذرائع، شاباش، بالکل ٹھیک۔ بابر بلال آپ مجھے بتائیں گے بیٹا کہ اس میں کیا ہم نے اور پڑھا ہے؟ بالکل ٹھیک، پانی ہماری زندگی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اگر ہم اس کے استعمال میں لاپرواہی کریں گے تو ہمارے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی۔ کیسے مشکل ہوگی؟ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ پھر مناسب یعنی کہ تھوڑی مقدار میں خوراک کا حصول، یعنی کہ خوراک حاصل کرنا، پودے اگانا اور ماحول کو صاف رکھنا بھی مشکل ہوگا۔ تو اس کے بارے میں مجھے کون بتائے گا؟ عدن فاطمہ آپ بتائیں۔ بالکل ٹھیک، یعنی کہ ہم اگر تھوڑی مقدار، پھر کیا ہوگا کہ اگر پانی نہیں موجود ہوگا تو تھوڑی مقدار میں خوراک کا یعنی کہ خوراک ہمیں حاصل نہیں ہوگی، پودے نہیں ملیں گے، خوراک کیسے آئے گی؟ ظاہری بات ہے پانی کے ذریعے آئے گی، ٹھیک ہے۔ پانی جو ہم پودے اگاتے ہیں، درخت اگاتے ہیں، پانی نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، کیسے ہم دیں گے؟ ماحول کو صاف ستھرا کیسے رکھیں گے؟ ظاہری بات ہے درخت لگاتے ہیں، پانی کے ذریعے ہم صاف کرتے ہیں چیزوں کو، تو یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ آگے مختصر جائزہ ہے، پانی کے مندرجہ ذیل ذرائع کے نام بتائیں۔ یہاں آپ نے یہاں دیکھیں گے سمندر ہے، ٹیوب ویل ہے، پھر یہ ہے ڈیم ہے، یہ ذرائع ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے ڈھونڈ کے بتائیں گے بیٹا۔ دنیا میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں بہت کم بارش ہوتی ہے، اس لیے ان علاقوں میں زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب کئی علاقے جہاں بہت کم بارش ہوتی ہے، اب یہ ذرا تھوڑا سا بڑا جو ہے نا مشکل ذرا سوال ہے، یہ اگر کسی کو آتا ہے تو وہ مجھے بتائیں۔ ذات الماموس، شاباش، بالکل ٹھیک، یعنی کہ وہ علاقے جہاں صحرا ہوتے ہیں، جہاں ڈیزرٹ، یعنی کہ ڈیزرٹ کہتے ہیں جہاں ریت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں بارش بہت کم ہوتی ہے اور وہاں زندگی بہت مشکل سے گزرتی ہے، بالکل ٹھیک۔ وہاں لوگ پانی جن سے ہے وہ بڑی مشکلوں سے وہ کرتے ہیں، پانی کے لیے حصول کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟
آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ظاہری بات ہے نہائیں گے نہیں، برتن نہیں دھوئیں گے، پراپر طریقے سے جو ہے ہم لوگ صفائی نہیں کریں گے. اب یہ دیکھیں سمندر والی جگہ پہ یعنی کہ یہ عموماً جیسے سعودیہ عرب ہے ملک ہے، یہ ہمارے یہاں ڈیزرٹ یہاں بھی ہیں مختلف. یہ صحرا کے بارے میں اب میں آپ سے صحرا کے بارے میں پوچھوں گی. صحرا کے بارے میں کل مجھے کچھ بتائیں گے آپ لوگ کہ صحرا جو ہے نا وہ کون سے صحرا یہاں ہیں. ٹھیک ہے، یہ کل میں آپ کا یہ سنوں گی کہ آپ کون اس چیز پہ جو ہے نا وہ کر کے آئے گا، نظر ثانی کر کے آئے گا. تو دوئم جماعت ہم دوبارہ سے اپنے سبق کو دہراتے ہیں کہ پانی کے قدرتی ذرائع کون سے ہیں. پانی کے قدرتی ذرائع بارش کا پانی ہے، تالاب ہے، ندی ہیں، جھیلیں ہیں. اور اگر پانی نہیں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو پانی کے لیے ہمیں پانی کا حصول ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اگر مشکل ہو جاتا ہے تو ماحول کو ہم صاف نہیں رکھ پاتے، خوراک کا حصول مشکل ہے. اور اب اس میں پانی کے ذرائع ہیں. ٹھیک ہے، اور جہاں بہت کم بارش ہوتی ہے یہ آپ نے اپنا یہ جو ہے نا وہ کر کے آنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے آپ نے اپنا آگے کام کرنا ہے، کتابیں کھولیں. تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون سا کام جو ہے نا آپ نے کرنا ہے. اپنا دوئم جماعت امید ہے آپ کو اپنی پڑھائی کی سمجھ آ چکی ہوگی، جتنی بھی ہم نے پڑھائی کی ہے. تو آپ نے اس میں جو ہے اپنا کام، گھر کا کام ہوگا آپ کا صفحہ نمبر 41 کا سوال نمبر 1. جلدی سے اپنی ڈائری لکھ لیں. باب نمبر 6 کا صفحہ نمبر 41 سوال نمبر 1. صفحہ نمبر 41 کا سوال نمبر 1. دوئم جماعت آپ نے اپنا یہ سوال نمبر 1 آپ کا ہے، درست جواب کا انتخاب کریں. یہ آپ نے کام اپنا مکمل کر کے نا آپ کی جانب سے کتاب آپ نے کھولی ہوئی ہے. کتاب بالکل 41 صفحے پہ آئیں گے تو 41 صفحے پہ سوال نمبر 1 درست جواب کا انتخاب کریں گے. آپ کا جو ہے گھر کا کام ہے. آپ نے بالکل صفائی کے ساتھ اپنا گھر کا کام لکھنا ہے. اوپر گھر کا کام تاریخ اور دن لکھنی ہے اچھے طریقے سے، اور اس کو گھر کا کام مکمل کرنا ہے. تو دوئم جماعت آپ کو امید ہے آپ کو سمجھ آتی ہوگی کہ پانی کے مسائل ہمیں پانی کے کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں اگر ہم پانی کا صحیح طرح سے استعمال نہیں کریں گے. تو آج جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن میں غسل کرنا ہے. تو امید ہے کہ آپ اپنے غسل کو بہترین طریقے سے جو ہے کریں گے، اپنے پانی کا استعمال بہتر طریقے سے کریں گے. امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. کل کے تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا دوئم جماعت.